انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور کبھی بھی حالات و واقعات کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ارض پاک کے معاشی حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، موجودہ حالات و واقعات کے پیش نظر آپ سے ایک ایسے انسان کی زندگی کی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے زندگی کے برے سے برے وقت میں بھی کبھی ہار نہیں مانی اور کبھی دل برداشتہ ہو کر ہمت نہیں ہاری۔ دنیا آج اسے کونل سینڈر کے نام سے جانتی ہے، جو کہ KFC کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ دوستو، سینڈر ابھی 5 سال کا ہی تھا کہ والد انتقال کر گیا۔ ماں نے فیکٹری میں مزدوری کر کے زندگی کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن سینڈر ابھی 7ویں کلاس میں ہی تھا کہ سینڈر کی ماں نے دوسری شادی کی۔ سوتیلے باپ سے یعنی اسٹیپ فادر سے ان بن ہوئی تو سینڈر نے گھر کے ساتھ ساتھ سکول کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ سینڈر نے صرف 7ویں تک ہی سکول کی پڑھائی کی ہے، پھر کچھ عرصہ کھیتوں میں کام کیا۔ 16 سال کی عمر میں آرمی جوائن کی۔ 2 سال کے بعد وہاں سے نکال دیے جانے کے بعد ریلوے میں مزدوری کی۔ وہاں سے چھوڑنے کے بعد ایک انشورنس کمپنی میں کام شروع کیا۔ معاشی حالات تھوڑے بہتر ہوئے تھے تو سینڈر نے شادی کر لی، لیکن بدقسمتی سے معاشی حالات کی بہتری بھی چند دنوں کی مہمان ثابت ہوئی۔ دوبارہ سے معاشی حالات کیا بدلے ہوئے کہ بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی 2 سالہ بیٹی بھی لے گئی۔ دوستو، ان حالات و واقعات نے سینڈر کو اندر سے توڑ دیا، لیکن سینڈر کے ٹوٹے ہوئے دل نے سینڈر کے دماغ کو اچھے سے استعمال کیا۔ ان تمام زندگی کے موڑوں کو کراس کرتے کرتے سینڈر کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ 1930 میں جب سینڈر کی عمر 40 برس کی ہوئی تو اس نے شیل کے گیس اسٹیشن پر ملازمت شروع کی اور اس کے ساتھ ہی ایک ریفریشمنٹ کی ریڑھی لگائی اور ساتھ میں لکڑی کا ایک بینچ رکھا جس پر بمشکل 6 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ یہاں پر پہلی بار سینڈر کے ذہن میں فرائیڈ چکن کی ڈش کا خیال آیا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کی یہ ڈش بہت جلد ہی مقبول ہونے لگی۔ دور دور سے لوگ یہاں آنے لگے۔ سینڈر نے تھوڑا بڑا ریسٹورنٹ کھول لیا۔ یہاں تقریباً 240 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ سینڈر کا یہ کام بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک عالمی مسئلے نے سر اٹھایا۔ دوستو، 1939 میں جب سینڈر 49 سال کے ہوئے تو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ خراب حالات کی بنا پر سینڈر کو بھی ریسٹورنٹ بند کرنا پڑا۔ جب دوسری جنگ عظیم 1945 کو اپنے اختتام پر پہنچی تب سینڈر 55 برس کے ہو چکے تھے۔ یہاں سینڈر نے دوبارہ ایک بار پھر سے ریسٹورنٹ کھولنے کا سوچا۔ مالی حالات ٹھیک نہ ہونے کے باعث اپنے ایک دوست سے مدد لی۔ دوستو، امریکہ کی ایک ریاست کینٹکی کی ایک مشہور ہائی وے پر ریسٹورنٹ کھول لیا۔ یہاں سینڈر نے خوب محنت کی اور کافی ترقی کی۔ دوستو، یاد رہے کہ سینڈر کو کرنل کا خطاب 1949 میں اسی ریسٹورنٹ میں ہی ملا تھا جب کینٹکی کے گورنر نے ریسٹورنٹ کا دورہ کیا اور یہاں پر ان کو سب کچھ بہت پسند آیا۔ سینڈر کی یہ فرائیڈ چکن کی ریسپی اپنے علاقے میں دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ 1953 میں اس ریسٹورنٹ کی مالیت 1,64,000 امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے سینڈر کا ریسٹورنٹ جس ہائی وے پر تھا، گورنمنٹ نے اس کے متبادل ایک اور بائی پاس روڈ بنائی اور یہاں سے 90% ٹریفک دوسرے روڈ پر منتقل ہو گئی۔ سینڈر کا کام بھی ڈاؤن ہونے لگا۔ اس ریسٹورنٹ کی مالیت اب آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ آخر کار سینڈر نے اپنا ریسٹورنٹ بیچ دیا۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس ہو چکی تھی۔ دوستو، ویسے ہمارے ہاں بزرگوں کی یہ عمر آرام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن سینڈر یہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ دوستو، 66 برس کی عمر میں ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اب ہم اپنی ریسپی کو ملک کے مختلف ریسٹورنٹ میں پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی کار میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ فرائیڈ چکن کو لے کر چل پڑے اور اسی طرح مختلف فرنچائز میں اپنی ریسپی کو ٹیسٹ کرواتے۔ انہوں نے اپنی ریسپی کو KFC کے نام سے رجسٹرڈ کروایا۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے ریسٹورنٹ میں KFC کی فرنچائز اوپن ہو گئی۔ کچھ سالوں میں KFC کی فرنچائز پورے امریکہ میں پھیل چکی تھی۔ جب سینڈر 73 ایئر کے ہو گئے تب ان کی 600 سے زائد فرنچائز امریکہ میں اوپن ہو چکی تھی۔ اس وقت
वक्त सैंडर मुआशी तौर पर खुद को मजबूत बना चुका था, इसलिए 1964 में उन्होंने KFC कारपोरेशन को जॉन ब्राउन को $2 मिलियन में बेच दिया, जो कि इस वक्त के तकरीबन $18 मिलियन बनते हैं। आज भी KFC के लोगों में सैंडर की ही तस्वीर लगी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि सैंडर को अपनी जिंदगी में 1009 बार मुख्तलिफ जगहों से रिजेक्ट किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। इस वक्त तकरीबन 25,000 से जायद दुनिया के 145 ममालिक में मौजूद हैं। कभी हार ना मानने वाले सैंडर 1980 को 90 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सैंडर की कहानी आपको अपने मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए पुरुम्मीद रखेगी। बात तो मेहनत, लगन और खुलूस नीयत की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।